بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جینٹلمین، جیسے آپ سب کو پتہ ہے انیشیل انٹرویوز 151 لانگ کورس کے سٹارٹ ہیں، تو فیصل آباد سینٹر میں ہمارے جو بچے گئے تھے ان سے ہم نے ایسے کے جو ٹاپک آئے ہیں وہ ہم نے کلیکٹ کیے ان سے۔ تو آپ کو ہم یہ ایسے 20 ٹاپک ہمیں ملے ہیں، آپ نے کوشش کرنا ہے ان 20 ٹاپک کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہی 20 ٹاپک آپ کو بھی ریپیٹ ہوں گے۔ جہاں تک مجھے اندازہ لگا، پاکستان کے سب سینٹرز کو جی ایچ کیو نے ایسے رائٹنگ سیم ہی بھیجیں، کیونکہ جتنے بھی ایسے ہم نے کلیکٹ کیے تقریباً سارے سینٹرز میں ایسے تقریباً سیم ہی آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے ہر ایک سینٹر کی جو آپ کو ملے تو آپ نے وہ کلیکٹ کرنی ہے۔ فیصل آباد میں جو ایسے آیا ہے، سب سے پہلا ایسے وہ ہے کین ایجوکیشن اوور کم ٹیررزم، یعنی کیا تعلیم دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتی ہے؟ تو بالکل تعلیم سے ہی دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ تو میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ان ایسے کی تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ تو پہلا ٹاپک ہمارے پاس یہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک جو ریپیٹ ہوا ہے فیصل آباد سینٹر میں وہ ہے سیڈسٹ مومنٹ آف مائی لائف، یعنی میری زندگی کا سب سے غم والا لمحہ، سیڈ مومنٹ آف مائی لائف۔ تو اس میں آپ نے کبھی بھی ڈیتھ کا ذکر نہیں کرنا، انجری کا، ایکسیڈنٹ کا، بیماری کا، ان چیزوں کا ذکر آپ نے نہیں کرنا۔ سیڈسٹ مومنٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا؟ اگر آپ کے نمبر کم آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سپورٹس کوئی میچ آپ نے نہیں جیتا تو وہ بھی آپ کا سیڈسٹ مومنٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کافی ہو سکتے ہیں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ ایسے نمبر 3 جو ریپیٹ ہوا ہے اردو کا ٹاپک، وہ ہے ایک بہترین استاد کی خوبیاں۔ آپ کے مطابق ایک بہترین استاد میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے، لیکن آپ نے ٹیچر پہ آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا۔ ایسے نمبر 4 جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ایسے ہے، کیونکہ آپ سے آپ کا اوپینین پوچھا گیا ہے کہ آپ ہارڈ ورک کا ساتھ دیتے ہیں یا سمارٹ ورک کا۔ اگر آپ ہارڈ ورک کا ساتھ دیں گے تو انٹروڈکشن میں آپ نے لکھ دینا ہے سب سے پہلے ہارڈ ورک، پھر ہارڈ ورک کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے پھر سمارٹ ورک کو ٹچ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے ہارڈ ورک کا ساتھ دیے تو آپ نے ہارڈ ورک کے لاجیکل پوائنٹس پیش کرنے ہیں۔ ایسے رائٹنگ کے ہم نے پراپر میتھڈز بتائے ہیں، اسی چینل پہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ایسے آیا ہے وہ ہے مائی فیوریٹ پرسنالٹی۔ آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی کون ہے، کیوں ہے، اس کے پھر آپ نے ریزن بتانے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ میری فیوریٹ پرسنالٹی کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے آپ اس سے امپریس ہوئے۔ تو آپ نے یہ پھر لازمی ایکسپلین بھی کرنا ہے اس کو۔ ایسے نمبر 6 جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیفائن کریکٹر۔ آپ کے خیال میں کریکٹر کو، کردار کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو کوشش کریں کردار کو ڈیفائن کرتے وقت آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی پازیٹیو چیزیں آپ نے وہاں پہ لکھنی ہے۔ اچھا کردار وہ ہوتا ہے جو کہ جھوٹ نہ بولتا ہو، جو کہ سچا ہو، بات سچا کرے، جو کہے وہ پورا کرے۔ اسی طرح اس کے لین دین، یہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، پاک، کہ اس کو سب اچھا کہے، یہ ایک اچھا کردار ہے۔ اچھے کردار کی یہ نشانی ہے۔ تو آپ نے پھر یہ اچھا کردار کو اچھی طرح سے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، تاکہ اسے کلیئرٹی ہو جائے کہ واقعی کینڈیڈیٹ نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ایسے نمبر 7 ریپیٹ ہوا ہے فیصل آباد سینٹر میں، یہ بہت امپورٹنٹ ایسے ہے، کیونکہ یہ ہے مائی بگیسٹ فیئر، یعنی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیئر کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیئر کہتے ہیں ڈر۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر، اس میں کیا چیز چیک ہوتا ہے؟ اس میں چیک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فوبیا تو نہیں ہے۔ فوبیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی واٹر فوبیا، ہائٹ فوبیا، اس طرح کے کوئی جانور سے آپ ڈرتے ہیں، کسی پرندے سے آپ ڈرتے ہیں، سوئمنگ سے آپ ڈرتے ہیں، ڈیپتھ سے آپ یعنی گہرائی سے آپ ڈرتے ہیں، اونچائی سے ڈرتے ہیں، اس کا ذکر آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایسے جو ریپیٹ ہوا ہے 151 لانگ کورس میں فیصل آباد سینٹر میں وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ تو گلوبل وارمنگ کو آپ نے سب سے پہلے ڈیفائن کر دینا ہے، پھر اس کو پراپر طریقے سے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ نے تیار کہاں سے کرنے ہیں۔ ایسے نمبر 9 ریپیٹ ہوا ہے فیصل آباد میں، وہ ہے غربت برائیوں کی جڑ۔
تو اس سے انہوں نے آپ کی ذہن کو دیکھنا ہے، وہاں پہ سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوگا جو کہ آپ کے ذہن، آپ کی سوچ کو دیکھے گا۔ تو آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ غربت برائیوں کی جڑ ہے، آپ نے کہہ دینا غربت کبھی بھی برائیوں کی جڑ نہیں ہو سکتی، کیونکہ غریب لوگ لازمی نہیں ہے کہ کرائمز میں غریب لوگ ہی انوالو ہو۔ تو اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو کیا وہی ہمیشہ جرم کرتے ہیں؟ تو بالکل وہ ہمیشہ جرم نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں جو کہ غریب ہیں لیکن بہت ایماندار ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے غربت برائیوں کی جڑ، اس سے آپ نے ایگری نہیں ہونا بلکہ ڈس ایگری ہونا ہے آپ نے۔ ایسے نمبر 10 جو ریپیٹ ہوا ہے، یہ تو ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں ہر ایک، جتنے بھی میں نے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں تقریباً یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کے بارے میں آپ نے لازمی تیار کر کے جانا ہے۔ ایسے نمبر 11 کی بات کرتے ہیں جو ریپیٹ ہوا ہے، وہ ہے ریزنز آف کرائمز ان سوسائٹی۔ وہ بھی ایسے نمبر 10 کی، ایسے نمبر 9 سے ریلیٹڈ ہے یہ ایسے کہ کرائمز ان سوسائٹی، ریزن کیا ریزنز ہے کرائمز کی؟ تو اس میں آپ نے نہیں کہنا کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ چیزیں آپ نے نہیں کہنی۔ کیا ہو سکتی ہے کرائمز؟ جس کے دوست کرمینلز ہوں گے وہ خود کرائمز میں انوالو ہوگا، جس کو گھر سے اچھی گرومنگ جس کی نہیں ہوگی وہ کرائمز میں انوالو ہوگا، ڈسٹنس فرام اسلام جو کہ اسلام سے دور ہوگا وہ کرائمز میں انوالو ہوگا، لیک آف ایجوکیشن جس میں تعلیم نہیں ہوگی، ان پڑھ ہوگا وہ انوالو ہوگا۔ سارے ان پڑھ نہیں ہوتے لیکن یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس سے نمبر 12 جو ریپیٹ ہوا ہے، یہ بالکل نیا ٹاپک ہے، ابھی تک کسی سینٹر میں یہ ریپیٹ نہیں ہوا۔ اس پین پاورفل دین سورڈ، یعنی پین جو ہے یہ تلوار سے پاورفل ہے، تو بالکل پین جو ہے، قلم جو ہے یہ بالکل تلوار سے پاورفل ہے۔ تو آپ نے لاجیکل پوائنٹس پھر پیش کرنے، کیونکہ قلم سے ہی ہم ٹیکنالوجی بناتے ہیں، سب کچھ ہم قلم کی بدولت ہی بناتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس قلم ہو تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، لیکن تلوار ہو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پین از مور پاورفل دین سورڈ۔ ایسے نمبر 13 جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے سی پیک۔ تو سی پیک کے بارے میں آپ نے پراپر بتا دینا ہے سب کچھ، ایسے رائٹنگ کے جو میتھڈ ہم نے بتایا اسی طریقے کے مطابق آپ نے ایسے کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد 14 ایسے جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے ملکی حالات کا ذمہ دار کون؟ مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، تو آپ کی سوچ دیکھی جاتی ہے کہ اس حالات کا ذمہ دار آپ کے مطابق کون ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی آرمی پہ کرٹیسائز نہیں کرنا، اداروں پہ نہیں کرنا، پولیٹیشنز پہ نہیں کرنا، ان پہ آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا۔ 15 جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے انڈیا پاکستان ریلیشن۔ پاکستان اور انڈیا کا کیا ریلیشن ہے؟ تو بہت جذباتی آپ نے نہیں ہونا، بہت نفرت آپ نے شو نہیں کرنی، ایک پازیٹیو ایک لیڈر کی طرح آپ نے وہاں پہ اپنا ایسے لکھنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے سوچ اسی ایسے سے پڑھ کے دیکھیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنے بہت جذباتی نہیں ہونا۔ اس کے بعد ایسے نمبر 15 جو ریپیٹ ہوا ہے، 15 ہو گیا۔ ایسے نمبر 16 جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے مائی ریگریٹ ان لائف، یعنی آپ کا کیا ریگریٹ ہے زندگی میں، کیا ریگریٹ ہے ابھی، پچھتاوا کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ تو پچھتاوا آپ نے کبھی نہیں لکھنا کہ میرا پچھتاوا یہ ہے کہ کوئی فوت ہو گیا میری فیملی میں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں یہ آپ نے نہیں لکھنی۔ ریگریٹ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جو سیڈسٹ مومنٹ ہے، یعنی سپورٹس گیم ہار گئے آپ، ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں لکھنا، مارکس کم آئے، یہ چیزیں آپ کی ریگریٹ ہو سکتی ہے۔ ایسے نمبر 17 جو ریپیٹ ہوا ہے فیصل آباد میں وہ ہے واٹر کرائسس ان پاکستان، یعنی پاکستان میں پانی کی کمی۔ یہ ISSB میں بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں، انیشل میں بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو پانی کی کمی، تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ دیا تھا کہ 2025 میں اگر پاکستان والوں نے کچھ نہ کیا پانی کے حوالے سے تو پاکستان مکمل، مطلب کہ پاکستان میں پانی کی شارٹیج بہت زیادہ ہو جائے گی۔ انٹروڈکشن میں آپ نے اس طرح لکھنا ہے دی شارٹیج آف واٹر از کالڈ واٹر کرائسس، مطلب اس طرح پراپر میتھڈ سے آپ نے ایسے کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ایسے نمبر 18 جو فیصل آباد میں ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے وائی پیپل گو ابراڈ، یعنی لوگ باہر کے ملکوں میں کیوں جاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کی سوچ دیکھی جاتی ہے، اگر آپ باہر جائیں گے کس وجہ سے جائیں گے، آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا۔ بہت سے ایسے ہیں جن میں وہ صرف کرٹیسزم دیکھتے ہیں کہ
بچے کہتے ہیں لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ لوگ اپنے ملک سے مطلب بے وفائی کرتے ہیں، اپنے ملک سے جو لو ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، تو مطلب اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کرنا، لوگوں پہ آپ نے طنز نہیں کرنا ہے۔ 19 ہمارے پاس ہے رول آف یوتھ ان ڈیولپمنٹ آف پاکستان، کہ یوتھ کا کیا رول ہے ڈیولپمنٹ میں، پاکستانی یوتھ کا کیا رول ہے پاکستان کی ترقی میں، ڈیولپمنٹ میں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں آرمڈ فورسز میں، ایف ایس سی کے بعد لڑکے جاتے ہیں آرمڈ فورسز جوائن کرنے کے لیے۔ اس ایج میں یعنی 18-19 سال کی عمر میں ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں اپنی ملک کی ترقی کے لیے وہ جاتا ہے، تو یہ یوتھ کا رول ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز بنتے ہیں، کس وجہ سے؟ ملک کی ترقی کے لیے۔ انجینئرز بنتے ہیں، کس وجہ سے؟ ملک کی ترقی کے لیے۔ اس کے بعد آئی ٹی ایکسپرٹس بنتے ہیں، سب کچھ بنتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ یوتھ کی بدولت ہی ملک ترقی کرتا ہے، اور یوتھ کی جو پاپولیشن ہے وہ 64% ہے پاکستانی یوتھ کی۔ اس کے بعد ایس اے نمبر 20 جو آیا ہے وہ ہے کوالٹی آف ٹرو لیڈر۔ اب اس میں دیکھا جائے گا آپ کا سوچ، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے مطابق جو ٹرو لیڈر ہے اس میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ایک اچھے لیڈر جو ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، وہ ذمہ داری سے کام کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرو لیڈر جو ہوگا وہ فرنٹ سے لیڈ کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹرو لیڈر جو ہوگا وہ موٹیویٹ کرے گا، اپنی جو اس کے انڈر جتنے لوگ ہوں گے ان کو موٹیویٹ کرے گا۔ باقی بھی کوالٹیز ہوں گی، بہت سی ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں اچھے لیڈر کے بارے میں۔ ایماندار ہوگا، سب کچھ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلے گا، ٹیم کو اپریشیٹ کرے گا، اچھے کاموں میں بھی ساتھ دے گا، برے کاموں میں بھی ساتھ دے گا، برداشت ہونی چاہیے۔ بہت سی کوالٹی ہیں، تو آپ نے اچھے طریقے سے ان کو کرنا ہے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس سے ہمارے ہو گئے، ابھی ہم نے تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ تو یہ چینل ہم نے اسی وجہ سے بنایا تھا کہ انیشیل انٹرویو میں جو ایسے آتے ہیں، پچھلے کئی کورسز کے ریپیٹڈ ایسے ہم نے اس میں اپلوڈ کیے ہیں۔ بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے یہ تیاری کرنی ہے، پورے یوٹیوب پہ کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے ISSB اسمارٹ اسٹڈی، یہاں پہ یہ چینل آ جائے گا۔ ویڈیوز والے آپشن میں جانا ہے آپ نے، جب ویڈیوز والے آپشن میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کافی ایسے مل جائیں گے۔ نیچے سے آپ نے جانا ہے تو نیچے ہمارے پاس ایسے ہیں، اور اوپر انٹرویو کے حوالے سے سب کچھ، انٹروڈکشن، ریزن ٹو جوائن آرمی، میرٹس، ڈی میرٹس، ہابیز، سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنے تو آپ کامنٹ میں ہم سے پوچھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔